ویلکم بیک ناظرین. جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے بڑی کشیدگی کی ایک سیاسی طور پہ، خاص طور پہ کے پی میں جو وہاں حکومت کا ایک موقف ہے، اور دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو شکایت کی. ہم پھر کہیں گے، جیسے میں پروگرام کے شروع میں کہا کہ شکایت کا طریقہ اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن شکایت بنتی تھی. اور پھر اس کو براڈر پالیٹکس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے رد عمل کا رد عمل، ایکشن کا رد عمل، یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس میں ایک لیول پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ اتنی ایک آئرنی کی بات ہے کہ پاکستان 70 سال کی تاریخ میں بار بار ہم کہتے ہیں اٹس اے فیکٹ کہ پاکستان 70 سال کی تاریخ میں ملیٹریلی اور فارن پالیسی کے حوالے سے اس مقام پر نہیں آیا پہلے. اٹ از اے فیکٹ. لیکن اندر خانے بھی معاملات کو سلجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت جنرل صاحب موجود ہیں، جنرل زاہد محمود صاحب اور شفیع جان صاحب، انفارمیشن منسٹر ہیں کے پی کے. تو اب جنرل صاحب میں تو اسی پر واپس آؤں گی کہ بات کو سلجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو گتھی ہے اس کو سلجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی سے شکایت ہے اور پی ٹی آئی میں تذبذب ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آخر پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے جس کو سپورٹ ہے اور حکومت ہے ان کی کے پی میں. تو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ جنرل صاحب؟ جی نسیم زارا صاحبہ، دیکھیں میں پولیٹیکل کمنٹ تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کسی قسم کا کرنا، کیونکہ آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ، بٹ ہیونگ سیئنگ دی سچویشن، جی ہم نے جنگ لڑی ہے، جی کے پی میں لڑی ہے. شفیع بھائی شاید واقف ہوں گے اس چیز سے. 2007-8 میں میں نے کمانڈ کی ہے باجوڑ میں، جی آئی واز اے لیفٹیننٹ کرنل. یہ ورچولی ایک فورن ایجنسی تھی، جی اٹ واز ایسے لگتا تھا افغانستان کی ایجنسی تھی. وزیرستان کے بھی یہی حالات تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ جو ٹرینٹی آف وار تھا نا، جہاں پہ پیپل، گورنمنٹ اور عوام، یہ تینوں ایک پیج پہ تھے ٹو فائٹ دیٹ وار. سکسیسفلی لڑی گئی. اب بھی لڑ سکتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ، ویئر ان اے اسٹیٹ آف وار. دس از ناٹ نارمل، ایک روٹین پالیٹکس نہیں ہو رہی یا ایکسٹرا آرڈینری. اس وقت تو آپ سارے پاور میں دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. دے ہیو ٹو بی مور سینسیبل اینڈ سینسٹیو ان اے وے کہ تاکہ وار کی ایگزیکیوشن خراب نہ ہو. آپ پالیٹکس کریں، دبا کے کریں، اور ڈیموکریٹک فورسز کو ان کا جواب دینا چاہیے. پرابلم یہ آتی ہے کہ دونوں طرف سے جب ڈیموکریٹک فورسز یا جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ شکر کرتی ہیں کہ یہ برڈن اپنا جو ہے نا وہ لانڈری پھینک دیں آپ فوج کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف، وہ جواب بھی دیتے رہے. ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، جب آپ وہ کراس کرتے ہیں تو تب ریئیکٹ کرتا ہے ادارہ بھی، تب ریئیکٹ کرتا ہے. جی وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی جو لیگل چیزیں ہیں. جہاں تک دیکھیں ابھی ہم پالیٹکس پہ بات کریں گے تو پھر ہم وہیں پہ پاسٹ میں چلے جائیں گے، جی کہ کیا غلطی تھی، کل آپ ایک پیج پہ تھے، آپ الگ ہو گئے، کدھر آپ تھے. تو وی آر گوئنگ نو ویئر. یہ جو 21ویں صدی کی جنریشن ہے نسیم زارا صاحبہ، میں پرنسپل ان اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ میں بچوں سے روز ملتا ہوں. یہ دے آر ناٹ ٹیکنگ دس معذرت کے ساتھ، وہ اس کو ایک نان سینس کنسیڈر کر رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، پوری دنیا کے نیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو پرسو کر رہے ہیں. ابھی جیو اکنامکس لیڈ میں چلی گئی. ہم ابھی تک سیکیورٹی اور انٹرنل وداؤٹ پیس ود ان، پیس وداؤٹ یو کانٹ اچیو. اب پیس ود ان کیسے اچیو کرنا ہے کہ سب نے اپنے انا کے گھوڑوں سے اتر کے تھوڑا تھوڑا پیچھے جانا ہے. اور انفارچونیٹلی پالیٹکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپوائلرز ہیں ود ان دی پالیٹکس آلسو، وہ کسی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں پولیٹیکل فورسز میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں بڑی ہونی چاہیے فلیکسیبلٹی. آپ بالکل جن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اسی پوائنٹ کو لے کے میں چلوں شفیع جان صاحب کی طرف. اچھا شفیع جان صاحب، ابھی آپ نے سنا جن صاحب فرما رہے تھے کہ بات چیت ہی سے بات آگے بڑھے گی، اور انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ کہ اس وقت جو پیس کا معاملہ ہے، جو امن کا معاملہ ہے، وہ آپ جیسے بہتر جانتے ہیں کہ کے پی میں تو بڑا بہت ہی سیریس سچویشن ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے. تو اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ معاملات کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے اب کیا کریں گے؟ کل آپ لوگ جلسہ بھی کر رہے ہیں، اس کے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں بالکل مذاکرات پہ ہمیں یقین ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے. جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے تو یہ مذاکرات کا ماحول نہیں ہے. اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. اور کل جو
बैक टू बैक जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक वफाकी वज़रा की और फिर DG ISPR, तो माहौल आपके सामने है। तो इस माहौल में कैसे किसी से बात की जाए, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जुमात है, हम सारे सियासी लोग हैं और हम मुज़ाकरात पे और बातचीत पे यकीन रखते हैं। और जहाँ तक यहाँ पे सिक्योरिटी की हालात का जो आपने जिक्र किया, तो आपके इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है इस वक्त, वो अमन अमान की सूरत हाल का है और हम बड़े सीरियस कंसर्न है हमारे उस बारे में। हमने एक अमन जिरगा कराया, उस पर आपने देखा होगा एक 15 नुकाती ड्राफ्ट आपके सामने आया होगा, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साइंस मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे जिरगा सिस्टम है, एक हमारा कबायली अमैदीन यहाँ पे है, एक जिरगा सिस्टम के सारे मशरान वहां पे मौजूद थे, फिर वकला जर्नलिस्ट तमाम मुख्तलिफ फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां मौजूद थे। तो जहां तक दहशतगर्दी की बात है, तो हमारी डे 1 से उस पे स्टांस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करके बातचीत हल मुज़ाकरात के जरिए निकलना चाहिए। देखिए 20 साल से यहाँ पे जो है वो एक ऑपरेशन शुरू है, मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ना ही यहाँ पे दहशतगर्द खत्म हो रहे हैं। तो एक पॉलिसी शिफ्ट आना चाहिए और उस अमन जिरगे में भी इस बात पे एम्फसाइज किया गया कि यहाँ पे मुज़ाकरात के जरिए ही उनसे बात की जाए और मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाला जाए। मुज़ाकरात दोहा में हुए, इस्तांबुल में हुए और इस्लामाबाद में हुए, लेकिन हमने वहां भी अपनी रिजर्वेशन रखी कि वहां किसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ना ही हमारे किसी नुमाइंदों को वहां पे बुलाया गया, क्योंकि हम बेहतर जानते हैं अपने डायनामिक्स को, वन बॉर्डर को हम बेहतर जानते हैं, हमारे रिवायात एक जैसे हैं, हमारी सकाफत एक जैसी है। अगर बंद कमरों में हमें ऑन बोर्ड लिए बगैर और ऐसे लोग फैसला करेंगे जिनका ताल्लुक इस इलाके से नहीं होगा, यहाँ के रस्म रिवाज के मुतालिक उनको कुछ पता नहीं होगा, तो कभी सूदमंद साबित नहीं होंगे। और जहां तक कल जलसे की बात है, तो तहरीक इंसाफ कल 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने जा रही है। हमने तमाम अपने कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किए कायद से मिलने के लिए। 9 बार वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला आ चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। हरदर्मी का मुजाहरा किया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया गया। हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, सीएम को खत लिखा, चीफ जस्टिस को कॉल्स की, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां हम चीफ जस्टिस हमसे मिले नहीं और ना ही हमारी जो रिट पिटीशन जमा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो लगाई जा रही है। तो हमने फैसला किया कि कल इंशाल्लाह हम पेशावर में जलसा करेंगे, हम अपनी अवाम के पास जा रहे हैं और अगला लाहेमल कल जलसे मिलेंगे। देखिए आपने बहुत सी बातें की, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आपका था अमन जिरगा वो बहुत उम्दा एक इनिशिएटिव था और सब पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ खड़ी थी, अक्रॉस द बोर्ड सब खड़ी थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन मामलात पेचीदा हैं लेकिन बात तो करनी होगी। तो आपका कमेंट है कि अफगानिस्तान की पॉलिसी पर हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये तो आपको मालूम है, पाकिस्तान के आइन में फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इनपुट तो होता है, आपके पार्टी के मेंबर्स मुख्तलिफ जगह है, आपकी तो पार्टी के लोगों की मुलाकात द पास भी रही है, वो जो कोर कमांडर है उनसे भी मुलाकात आपकी रही है, आप लोग आके फेडरल गवर्नमेंट में भी इंगेज करते हैं, तो वो तो बहरहाल यकीनी तौर पे इनपुट लिया जाता है। ये मुझे बताएं कि जो बात हमें हैरान करती है वो ये कि अब आपकी गवर्नमेंट जो है उसने कहा और आपके सीएम ने कहा, ऑन द रिकॉर्ड ने कहा, हम मीटिंग्स में शामिल होंगे, हम बातचीत करेंगे, और बड़ी अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, अपनी बात पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके जब मुलाकात होती है तो शफी जान साहब, ये आप मुझे ज़रा बताइएगा इस पर सोच के कि अगर आपके लीडर को मिलने जाते हैं फैमिली और वो बाहर आके उनकी तरफ से ये पैगाम देते हैं कि जी आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि ये इनका दिमाग नहीं सही, या जो जो बातें वो कहते हैं, आप मुझे बताएं कि ये आपको ये बात लगता है कि ये बहुत सही बात है, आपको लगता है कि इसका फायदा है, आपको लगता है ये आपकी कोई हिकमत अमली है जिससे कि आपको फायदा होगा, आपके लीडर को फायदा होगा, मुल्क को फायदा होगा? ये तो हर चीज जो अगर आप कह रहे हैं जी हम जो कर रहे हैं, आप केपी में जी कोशिश कर रहे हैं इसकी भी उसकी भी, और आपकी पार्टी के लोग, इतने लोग आके हमारे पास आके कहते हैं कि जी हमें वहाँ मुस्बत सोच से आगे चलना है, हमने आगे बढ़ना है, एक मुश्किल वक्त है, उसकी हिकमत अमली आप मुझे बताएं कि
یہ تو کسی بھی پہلو سے دیکھیں یہ اس طرح کی بات کے بعد پھر غصہ نہیں ہوگا. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غصہ یہ تو نہیں تھا شکایت کا, کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے, کم غصے میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن بات تو بنتی ہے نا. میں تو پاکستانی کے حوالے سے بات کری ہوں. دیکھیں نسیم ظاہرہ صاحب, آپ نے دو باتیں کی. ایک تو سی ایم صاحب کی ملاقاتوں کا اور اس کی مختلف اجلاسوں میں جانے کی بات کی. تو سب سے پہلے بالکل سی ایم خیبر پختونخوا نے اور ہم سب نے مل کے یہ اسٹریٹجی بھی بنائی اور اس بات پہ ہم آمادہ بھی ہوئے کہ ہمیں صوبے کی حقوق کے لیے جہاں بھی بات ہوگی تو ہم ان اجلاسوں میں جائیں گے. تو سی ایم صاحب نے بالکل این ایف سی کے جو اجلاس تھا اس میں شرکت کی اور یہ بڑا ایک ہمارا پازیٹیو سٹیپ بھی تھا اور ہمیں ایک کامیابی بھی ملی ہے کہ جو ہمارے این ایف سی کی واجبات ہیں 1375 ارب روپے کے, جو ہمارے این ایچ پی کے باقیات ہیں, جو ہمارے آئل اینڈ گیس کے باقیات ہیں, جو وار آف ٹیرر میں ہمیں 1% سے 3% ملنا تھا, جو باقی چیزوں پہ ہم نے ان پہ کل کے بات کی. اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل طریقے سے ساری چیز کو ہینڈل کیا اور اس کو لیڈ کیا اور انشاءاللہ پرنسپلی انہوں نے ہم سے اتفاق بھی کر لیا ہے. تو یہ بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے صوبے کے عوام کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی اور خیبر پختونخوا کے لیے بھی. لیکن بدقسمتی آپ نسیم ظاہرہ صاحب یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک سائیڈ پہ این ایف سی کا اجلاس جاری تھا جس میں سی ایم خیبر پختونخوا خود شریک تھے اور اس سے باہر ان کو ہائی کورٹ میں اشتہاری قرار دیا جا رہا تھا. ان کو ہائی کورٹ کا ان کا جو کیسز تھے وہ لگے ہوئے تھے دوسری طرف اور اندر اجلاس جاری تھا, باہر ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور دونوں سائڈز کو دیکھنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا جہاز کبھی جاپان لے کے جاتی ہے, کبھی تائی لینڈ لے کے جاتی ہے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, بالکل اپنے صوبے کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے, لیکن دوسری سائڈ پہ خیبر پختونخوا کا پاسپورٹ بلاک ہے. تو یہ جو دو نظام ہے یا دو قوانین ہیں اس ملک میں یہ نہیں چل سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے کوئی طریقہ نکلے, کوئی بات چیت ہو, کوئی مثبت بات ہو, کوئی راستے کی طرف نکلے. لیکن اب یہ ریاست کو بھی سوچنا ہوگا اور حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو ہو رہا ہے یا جس قسم کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے تو یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں نہ تو بات چیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی مذاکرات ہو سکتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم صوبے کے حقوق کی بات کریں, ہم اجلاسوں میں جائیں, ہم اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں, لیکن اس کے لیے اس ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کہی کہ بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں سے ایک سیاسی بات ہوتی ہے اور ٹویٹ آتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت پاپولر لیڈر ہیں, سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں, 8 فروری کو 65% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے. اس سے تو نہیں, دیٹس ناٹ, اس کو تو کوئی سوال نہیں اٹھا رہا نا, میں تو اس پہ بات نہیں کری. میں تو بڑی اسپیسیفک شفیع جان صاحب بات کری ہوں اور میں کہوں گی ابھی عمران خان ہوتے کوئی اور ہوتا. بات یہ ہے کہ اس طرح کا پیغام آنا کہ آرمی بھئی آپ ہزار شکایات ہوتی ہیں, ہزار معاملات ہوتے ہیں, ہزار پیچیدگیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں نا آپ کہ یہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے, جب کوئی جنرل باجوہ کے بارے میں بات کرتا تھا تو وہ عمران خان صاحب تو ان کو برے سے برا کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ پاکستان کے دشمن ہے. اب میرا نہیں عادت کہ میں کلپس نکال کے دکھاؤں, میں یہ کہہ رہی ہوں کوئی سلجھا ہوا طریقہ تو نہیں ہے یہ. آپ مجھے خود یہ بتائیں, اس سے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ بتائیں اس سے حاصل کیا ہے؟ اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہے. آپ کی باقی باتیں سب اپنی جگہ درست ہیں. بالکل نسیم صاحبہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے, دونوں سائڈ سے جو ہے وہ سلجھے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے, دونوں سائڈز کو دیکھ کے چلنا چاہیے کیونکہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. میری بالکل آپ کے ساتھ اس میں ایگری کرتا ہوں کہ دونوں سائڈ کو چل کے جانا ہوگا, بڑے احتیاط سے بات کرنی ہوگی دونوں سائڈز کو. آپ دیکھیں کہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی, جو ان کا باڈی لینگویج تھا, جس جارحانہ انداز میں انہوں نے بات کی, انہوں نے بھی تمام حدیں پار کی ہیں اپنی. دیکھیں وہ ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہے, بالکل وہ گلہ کر سکتے ہیں, لیکن گلہ کرنے کی اور بات کرنے کے لیے طریقہ کار ٹھیک ہے. انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں کی طرف سے تواتر کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس آتی تھیں آرمی چیف کی ذات پہ, تو فائنلی انہوں نے کل اپنا جو ایک تھا نقطہ نظر وہ سامنے لے آئے اور اس میں ضرور بات ہو سکتی ہے اونچ نیچ کی کہ طریقہ کار کیا تھا. جان صاحب اس پہ, اور شفیع جان صاحب بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس گفتگو میں آئے اور آپ نے اپنا جو موقف ہے وہ سامنے پیش کیا, اور یہ بہت اچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.
کسی طرف بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو بالکل میں بار بار کہوں گی کہ جو ٹویٹس ہیں کسی طرف سے بھی آ رہی ہوں, اس طرح کے مقام کے لیے ٹویٹس بنتی نہیں. ایک تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ لڑائی جھگڑا بنتا, لیکن جو لوگ جس مقام پہ بیٹھے ہوں ان کا تو خیال کریں. اور عمران خان کی اپنی ایک ظاہر ہے فالوئنگ ہے, ان کی بھی ایک اپنی طریقہ کار ہے, بٹ ہی ہیز ٹو بی ٹرمپ. اور ان کو دیکھیں نا ممدانی کو, آپ نے دیکھا ممدانی کو کہ کیا اس کو کس چیز کا سامنا تھا, آپ نے دیکھا وہ کس طرح سے ٹرمپ کے پاس گیا ہے, لوگوں کی خاطر گیا, بات چیت کی ہے. تو آپ کی سوچ بڑی اچھی سوچ ہے, اللہ کرے یہی سوچ پی ٹی آئی آگے لے کے جائے. اور جن صاحب کنکلوڈنگ کامنٹ کوئکلی جی, وی جسٹ ہیو ہاف اے منٹ. جی دیکھیں, میں نسیم زارہ صاحبہ, پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی لیڈرشپ کے طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنے سلوشنز کے اندر. یہ بہت سی باتیں ہیں, جرگہ کی باتیں ہیں. دیکھیں پاکستان کی ملٹری, ہم ملٹری میں رہے جی, سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہوتی ہے فوج کو, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فوج کے بھیانک چہرہ کون سا. وی آر دی وکٹمز, ہم ہوتے ہیں جی. ہمارے بچے, مائی اون سن از اے لیفٹیننٹ, ہی از ڈپلائڈ سم ویئر جی. بے شک بے شک. تو دیکھیں ہم نے پیس کو اچیو کرنا ہے. یہ جو اسپوائلرز ہیں نا, میں شفیع بھائی سے بھی کہوں گا کہ اسپوائلرز ادھر, آپ ہر ایک نے اپنے حصے کی شمع جلائیں جی, دوسروں سے مت ایکسپیکٹ کرے کہ وہ شمع جلاتا ہے کہ نہیں. اب دیکھیں آپ نے غداری کا جو ایک ٹویٹ آئی لاہور سے کہ جی وہ غدار ہے جو این ڈی یو میں گیا ہے, تو کل کور کمانڈر جنرل عمر بخاری اس نئے چیف منسٹر کو مبارکباد دینے ان کے گھر گئے تھے, تو وہ بھی غدار ہے. کہنے کا مقصد ہے یہ فوج عوام میں سے پیدا ہوتی ہے. بے شک, دس از اے نیشنل آرمی. انڈیویجولز آئیں گے چلے جائیں گے, ہم نے پرانے دیکھے, ہم خود فوج میں تھے جی. ہمیں جب نیشنل وکٹری ملی, جب ہم نے سوات کو اور باجوڑ کو کلیئر کیا, جو عوام کے لوگوں کے چہرے پہ جی جو محبتیں تھی, بالکل میڈل فار اس, بالکل دیٹ واز میڈل فار اس. جی جی. تو اس کو آئی تھنک سب اپنے اور آپ نے جو بات بڑی اچھی کی, آپ نے کہا سب اپنے دیے جلائیں اپنی اپنی سطح پر. اور خیر ایک براڈر کویسچن بھی ہے اور پالیسی کے ایشوز بھی ہیں, لیکن بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اور بالکل اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہمارے ذہن میں کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ بات چیت ہی حل ہے, بات چیت ہی ہونی چاہیے. اور جہاں کوئی تجاوز کرے حد سے, اس پر بھی شکایت ہونی چاہیے, یقینی طور پہ شکایت ہونی چاہیے, اور شکایت طریقے سے ہونی چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.